شعور نہیں، پڑھے لکھے نہیں، سمجھدار نہیں، علم کا جن کا زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ ان کے جھانسے میں آ گئے. اپنے ایمان کو انہوں نے کب کیسے برباد کیا پتہ بھی نہیں چلا. ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوارج کی جو علامتیں بتائی گئی ہے اس کو سنو گے تو آپ حیرت کرو گے، سنو گے حیرت کرو گے کہ وہ نماز صحابہ سے حضور نے ارشاد فرمایا نماز ایسی پڑھیں گے اور قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تمہیں ان کے پڑھنے کے سامنے اپنا پڑھنا جو ہے وہ کمتر نظر آئے. یہ صحابہ سے کہا حضور نے. پھر ان کی نشانیاں بتائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا. یہ حدیث صحیح ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو عمل یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ وہ بھی ہے، لیکن ایمان پہلے پختہ ہونا چاہیے. ایمان پختہ ہونا چاہیے. جیسے میں آپ سے بھی کہوں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں تو ہمارے لیے بتانا مشکل ہو جاتا ہے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کن باتوں کا ماننا ایمان ہے. یا پھر آپ کو اور سادہ لفظ میں کہوں کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کسے کہتے ہیں تو اس کی تشریح کرنا اور اس کو پڑھ کے بتانا مشکل ہو جاتا ہے. پڑھ کے بتانا مجھے وہ تو امام صاحبان اب کہہ لیجیے، آپ ہم جیسے جو آپ کے دین کے خادم ہیں وہ ہمارا آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ جب دولہا بنتے ہیں آپ تو آپ کو وہ کلمہ اور ایمان مفصل و مجمل پڑھا دیتے. ورنہ کئی دولہوں کو تو حال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس سے پہلے پڑھتے نہ اس کے بعد پڑھتے، پھر بھی اس کے پڑھنے میں جھگڑا کرتے، پھر بھی اس کے پڑھنے میں جھگڑا کرتے ہے نا. کیا میں مسلمان نہیں دکھ رہا کہ تم کو؟ ارے واہ بھائی واہ. ایک صاحب نے ایسی انکار کر دیا، بولے میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا بے وقوف ہے، کلمہ پڑھنے سے کافر انکار کرتے ہیں. ہاں ایسے جوش میں بول گیا تو ہے نا. کسی چھٹ ملے نے تیرے کو سکھایا ہوگا نہیں پڑھنے کا، بولے مت پڑھ بھائی. تو میں نے اس کو سمجھایا، جملہ اس کے سمجھ میں آیا. میں نے کہا کلمہ پڑھنے سے کافر انکار کرتے ہیں. اور کلمہ صرف جو ہے اسلام لانے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، ورنہ ہم سے دوبارہ پڑھوایا جاتا کہ یہ ہر مسجد میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے. بولو ہر رات کو جو تعلیمات ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر سو، پتہ نہیں صبح اٹھو. اور پھر ایک بات بڑھ کے آج اس وقت آئیے کہتا ہوں آپ سے، کیا ضرورت ہے پھر آپ جب مسلمان ہیں تو آپ دعا کیوں کرتے اور کرتے کیوں ہے ایسا کہ کوئی مرنے لگے تو کہتے کلمہ پڑھ کے مر؟ بتاؤ. بات صرف ایک ہوتی ہے کہ زندگی ہے کیسے کیسے ہم شیطان اور نفس کے نرغے میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کب ہمارے منہ سے کفر نکل جائے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے تجدید ایمان کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. تو اس کا فلسفہ بھی سن لیجیے آپ. نکاح سے پہلے پڑھاتے ہیں، لڑکی کو بھی پڑھانا چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. امام صاحب تو جاتے نہیں ہیں وہاں پر، یہاں پڑھاتے اس لیے کہ خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو، جانے انجانے تو پڑھ لے. جب تو کلمہ پڑھ لے گا تو اسلام بھی تازہ ہو جائے گا اور تیرا نکاح بھی سب سے زیادہ درست اور بہتر ہو جائے گا. اس لیے کہ نکاح جو ہوتا ہے مومن اور مومنہ کے درمیان ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس فلسفے کو سمجھو آپ. لیکن آدمی جو ہے وہ چونکہ ہماری جماعت میں نے پڑھا تھے، تمہاری جماعت میں پڑھاتے یار وہ جماعتی کیا جو کلمہ نہ پڑھا ہے. اس کے بعد کا لطیفہ سنیے آپ، ہے نا. جب اس کے سمجھ میں آیا میں نے جو بولا کہ وہ تو کافر انکار کرتے کلمہ پڑھنے سے. نہیں بولے مولانا پڑھاؤ. تو میں نے کہا اب تیرا امتحان ہے. بہت بڑا مسلمان خود کو سمجھ رہا تھا. یہ لے مائک، پانچوں کلمے پڑھ کے دکھاتا ہوں. کیا کہا؟ پانچوں کلمے ہو گئی ہوا ٹائٹ پونا کی زبان میں. نہیں مولانا تم پڑھاؤ. میں نے کہا نادان، خود بھی جانتا ہے کہ تو پانچوں کلمے پڑھ نہیں سکتا. احسان ماننا چاہیے تجھ کو کہ امام صاحب اس نازک موقع پر تجھ کو پڑھا رہے. فتوی بازی کرتا ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا پڑھ کے دکھا تو. میں نے کہا لے. میں نے کہا دولہا جب بنتے جو بنے سب کو پتہ ہے. قبول کیا میں نے، یہ بولنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ بھی امام صاحب بولے تم ہی بول لو کر کے. مذاقاً کہہ رہے ازرائے مزاح کہہ رہے تھے تفریحاً. نہیں اتنا گھبراتا ہے وہ تو نہیں. کہاں الجھنا چاہیے ہم نے چھوڑ دیا دوستوں. شعور بھی نہیں آتا. المختصر پھر کہتا ہوں آپ سے میں، ایمان کیا ہے.
ایمان، ارکان ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان سب کو جاننا بھی چاہیے اور دل سے تصدیق بھی اس کی کرنے کا نام ایمان ہے. یاد رکھیے گا آپ. ہاں ایمان یہ ہے. تو عقیدے کو جانو دوستوں، ہر چیز کا ذکر کیا کرو ہے نا، اس کو تازہ کیا کرو. ہم جمعرات کی جو مجلس کرتے ہیں نا، اس میں اس کا ذکر ہم نے کیا ہے ابھی، ہے نا، ذکر کر رہے ہیں، تفصیلاً کر رہے ہیں. ایمان کی بنیاد ہے. اور ایمان سے مراد کیا ہے، کس پر کیسے ایمان رکھنا، ایمان کس پر کیسا رکھنا. ایک بات آپ نے سن لی تو اس کو کوشش کرو کہ اس کو پڑھو بھی، یاد بھی رکھو، اور اس کو جو ہے پڑھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو، تازہ ہوتا رہے گا. آپ کئی مسئلے اگر کبھی آپ نماز کی نہ پڑھو تو کبھی آپ کے لیے وہ تذبذب ہو جاتا ہے، کبھی ایسے آدمی مذبذب ہو جاتا ہے، یار کیا کرنا چاہیے، سجدے سہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ اسے تازہ رکھا کرو. کیا کرو؟ تازہ. جب آپ بار بار پڑھتے ہیں نا تو تازہ ہوتا رہتا ہے، تازہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو عقائد کو بھی سب سے زیادہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اور بہت محبت کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ غور و خوض کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ رکھنا چاہیے. اب دوسری بات سنیے. صوفیاء کرام کے بارے میں ہمارا عام خیال یہ ہے کہ صرف معرفت کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں. یہ سارے اسلام کی بات کرتے ہیں، بلکہ اسلام کے روح کی بات کرتے ہیں. اسلام کے آپ جتنے بھی معتبر مشہور اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے کتابوں کا بھی ذخیرہ چھوڑا ہے، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے صرف معرفت اور طریقت کی ہی باتیں نہیں بیان کی.